نبی نے پانی ترمو کیا، عثمان غنی آ گئے جو کو موقع تو دے دے، جب ایسے ایسے دینے والے تھے وہ صدیق کے 4 کپڑوں کی گٹھڑی 2 درہم کی گٹھڑی کیا کام کرتی، کبھی شرما رہے کبھی گلی میں دیکھتے لا رہے، الہی کیا ہوگا، اور میں جبرائیل جاؤ میرے صدیق کے دل کو تسلی دے دے، میں ہوں نا جب میں انگلی پکڑ کر تجھے نبی کے منبر پر لا سکتا ہوں، انگلی پکڑ کر نبی کے مصلی پہ لا سکتا ہوں، تو میرے صدیق آج عرش والے کی موجودگی میں تجھے کوئی دوسرے نمبر پر نہیں لا سکتا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گٹھڑی سامان کی لے کے آئے، حضور نے یوں دیکھا، عمر کا بھی سینہ ذرا کھل گیا، صحابہ کہنے لگے آج بازی لے گیا، ادھر سے صدیق کی گٹھڑی ادھر سے عمر کی گٹھڑی، صدیق کا سامان اتنا عمر کا سامان اتنا، حضور نے یوں دیکھا، صدیق کی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھے، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں گھبراتے ہیں، یہ یاری میری نہیں ہے، یاری عرش والے کی ہے، عرش والا میرا بہار ہے، صدیق پریشان نہ ہو، صدیق آج اللہ میری مدد کرے، آج اللہ میرے سے ایسا بوجھ بلوائے گا، صدیق دنیا حیران رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے مان لے کے آئے، آپ نے فرمایا عمر کیا لایا کیا چھوڑ کے آیا، اللہ اکبر، کیا لایا کیا چھوڑ کے آیا، کتنا لایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آدھا لایا آدھا گھر چھوڑ کے آیا، ابو بکر عجیب ادھر آ جاؤ، حضور نے پوچھا ہی کوئی نہیں کتنا لایا کتنا چھوڑ کے آیا، حضور نے پوچھا نہیں کتنا گھر چھوڑ کے آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، صدیق کی گٹھڑی کو دیکھا، جھکے ہوئے سر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھا، اور میں صدیق آنسو کو صاف کر رہے، آج جبرائیل یہاں بھی تیرا پہلا نمبر لگا کے چلا گیا ہے، میں نے عمر سے پوچھا کیا لایا کتنا لے کے آیا، اس نے کہا آدھا لایا آدھا چھوڑ کے آیا، ابو بکر میں تیرے سے پوچھوں گا نہیں کتنا لایا ہے، میں تجھے سارے صحابہ میں آج نمبر 1 میں لاؤں گا، میں تیرے سے یہ پوچھوں گا بتا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے، عمر کا سر جھکا، صدیق کا سینہ تڑا، سر اٹھا، کہ قبلی مانے اگر یہ پوچھتے ہو کیا چھوڑ کے آیا، رب کعبہ کی قسم ہے سوئی دھاگا لے آیا، گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آئے گا، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ شان صدیق اکبر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مصطفیٰ کا ہم صبر ابو بکر۔ آؤ ہجرت مدینہ، میرے عزیزوں تم مکے پاک میں جاؤ تمہیں 2 غار نظر آئیں گے، ایک غار سے قرآن آیا، ایک غار میں قرآن والا آیا ہے۔ جب غار سے قرآن آیا تو جس پر قرآن آیا وہ اکیلا تھا، جب غار میں آیا تو اکیلا نہیں، ثانیس نہیں نیزوما فی الغار، 2 آئے تھے، صدیق اکبر نے کہا تھا الرجل الى وجہ رسول اللہ، الہی کبھی ایسا بھی وقت آئے گا جب میں دیکھنے والا ہوں گا، نبی چہرہ دکھانے والا ہوگا، درمیان میں خدیجہ بھی نہ ہوگی، درمیان میں عائشہ میری بیٹی بھی نہ ہوگی، درمیان کے اندر نبی کی ام سلمہ نہ ہوگی، میں اکیلا ہوں گا، اور میں صدیق تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، بیت اللہ میں قرآن سنانا پڑے گا، کفار کے پتھر کھا کے لوہار ہونا پڑے گا، پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں صدیق یاری میں کٹ جائے یا پک جائے، پہلے میں تجھے اندر سے چیک کروں گا، میں تجھے باہر سے چیک کروں گا، الہی اللہ اکبر، یہ ایک امتحان ہے، تو کامیاب کر دینا، دنیا کے مجاہدوں میں آپ ہی منہ دے لوں گا، کبھی مجھے روافی چیک کرے گا، کبھی مجھے خوارج چیک کرے گا، کبھی مجھے حکومت چیک کرے گی، کبھی اپنے چیک کریں گے، اللہ اکبر، کبھی مجھے پڑھائی چیک کریں گے، الہی ایسا استقامت کا پہاڑ بن کے دکھاؤں گا، پھر دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی دمادم بس قلندر صدیق کا پہلا نمبر ہے، آئے گا اور یارو کل مقدی مقادمہ پنجابی بھی سن لو، کل مقدی مقادمہ جدہ حق نبی پڑھ کے اگے کرے انہوں پیچھے کرنا لگوڑ ہو سکتا ہے، مقدی بجا رہے پیچھے کرے، کیا وہ آپ کو بات یاد نہیں جو مولی نعمت اللہ آپ کو حضرات علماء کرام سناتے ہیں کہ حضرت عمر کو مصلی پہ بلال نے کھڑا کر دیا تھا،
بار بار بلال آ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ حضور کے آخری ایام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے. اما عائشہ کہنے لگی ابھی تو پریشانیاں غنودگی ہے. بلال کہنے لگے نماز کا وقت جا رہا ہے, کہ جاؤ جی کسی اور کو مصلی پہ کھڑے کر دو. اچانک عمر پہ نظر پڑی کہ عمر نمازی کو پڑھانے تو آ جا. اقامت کہنے والا بلال تھا, نماز پڑھانے والا عمر تھا, اور لوگوں امامت میں شک نہیں تھا, امامت میں انگلی نہیں تھی. میرے عزیزوں بلکہ بتانا چاہتا تھا جہاں وقت کا امام موجود ہو, جب شیخ الحدیث موجود ہو, جب مفسر موجود ہو, شاگرد قرآن حافظ کو امامت پر مصلی پڑھانے کی اجازت نہیں. سیدنا صدیق اکبر مسجد میں موجود کوئی نہیں, حضرت عمر مصلی پڑھائے. حضور غنودگی کے عالم میں, مشی کے عالم میں, اما فاطمہ عائشہ اما سوچ رہی ہے ابھی جان نکلی, ابھی روح نکلی. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. جب حضور کے کانوں میں آواز گئی, حضور نے یوں دیکھا اور جلدی سے پردہ ہٹوایا. اما عائشہ نے پردہ ہٹایا, دیکھا عمر کھڑا ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا لا عمر لا عمر لا عمر اللہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر. صحابہ نے رس گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. بات جگہ آیا, حضرت عمر نے مکمل نماز پڑھا دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا یار کہاں گیا تھا, مصلی خالی تھا. یا رسول اللہ عمر نے مصلی کی جگہ پر کر دی. فرمایا اگر آج عمر نے مصلی کی جگہ پر کر دی تو تجھے خلاف خلیفہ بلا فصل کون کہے گا. صدیق میں جو تیرے سے پوچھوں تو یوں بتا, میں یہ نہیں پوچھتا نماز ہو گئی, بلکہ یہ بتا نماز پڑھ لی کہ نہیں آگا. فرمایا اس منبر سے جا, میرے حجرے سے نکل, سیدھا میرے محراب میں جا کے سارے صحابہ کو بلا اور تو آ جاؤ, صدیق امامت کرائے گا. یا رسول اللہ عمر نے نماز پڑھا دی, صحابہ نے پڑھ لی. فرمایا بلال میرے منبر کے پاس کھڑا ہو کر اعلان کرو تم نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی, اللہ صدیق کے پیچھے پڑھانا چاہتا ہے. پڑھنے والوں تمہیں کیا. فرمایا جاؤ, یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سوکھ دے دی. اگر کسی نے دنیا میں اپنی نماز پڑھ لی ہوگی تو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں آئے گا, وقت کا بہت بڑا امام نماز پڑھا رہا ہوگا, وقت کا متقی پرہیزگار نماز پڑھا رہا ہوگا. تیرے دل میں خیال آئے گا کاش میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا. اللہ فرماتے ہیں تیرے دل میں خیال آیا پڑھنی ہے تو پڑھ لے, وہاں تیرے فرض ادا ہو گئے, ان کے فرض ہو جائیں گے, تیرے نفل ادا ہو جائیں گے. لیکن اس کو بار بار عادت نہیں بنانا چاہیے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر مصلی پر آئے اور کہا لوگوں نماز پڑھو, بلال کہنے لگے مجھے مسئلہ تو پوچھنے دے, اب نماز پڑھائے. کہا بلال مسئلے کی کیا بات ہے, جب آقا نے کہا پڑھو تو پڑھو. اب بلال بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر امام کا مقتدی بن کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جب صدیق نے کہا اللہ اکبر آدم والضحا واللیل اذا سجا سورۃ الروم, حضور نے فرمایا عباس چچا علی داماد آؤ مجھے بھی لے کے جاؤ, تاکہ میں عمر کے پاس صدیق کے پیچھے کھڑا ہو کے دکھانا چاہتا ہوں یہ فیصلہ مصطفیٰ کا نہیں بلکہ یہ فیصلہ خدا کا ہے. جب حضور نے سلام مسجد کی طرف نکلے, صحابہ کو نبوت کی خوشبو آئی. صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ باندھ رکھے تھے اور اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں یوں کر کے اپنے اوپر والے ہاتھ میں ماری. کہا صدیق مصلی چھوڑ دے, مصلی کا وارث آ گیا. پہلی سب والا آگے والے کو ہاتھ مارتا, سب خالی ہوتی حضور آگے جاتے. جب صدیق نے دیکھا حضور میرے قریب آ گئے, آپ کے بھی پاؤں کھسکتے کسکتے پیچھے آئے. آپ نے فرمایا صدیق جہاں کھڑا ہے, محمد مصلی لینے نہیں آ رہا بلکہ قیامت تک کے لیے مصلی دینے کے لیے آیا. صدیق کے پہلو میں جا کے بیٹھ گئے. صدیق نبی کو دیکھ کے نماز پڑھتا رہا, امت صدیق کو دیکھ کے نماز پڑھتی رہی. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ النظر الی وجہ رسول اللہ, آنکھیں میری ہو چہرہ میرا ہو. تیسرا درمیان میں جبرائیل کو بھی برداشت نہیں کروں گا. کہا صدیق ٹھہر جا, انتظار کرنا پڑے گا. جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پر آئے, وہی رکھی رات صدیق اللہ اکبر رشتہ داروں کو ہٹا دے, اسما کو کے اندر چلی جا, ام رومان کو کے اندر چلی جا. صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا تھا جس کی تعبیر اللہ نے غار ثور میں بتلائی. صدیق اکبر نے کہا تھا یا اللہ یا اللہ. صدیق اکبر کو دیکھ کر آپ کے گھرانے کی اسما کو دیکھ کے آپ نے فرمایا اسما کو
اٹھا میں نے ضروری بات کرنی ہے، یا رسول اللہ سمجھو یہ بھی صدیق ہے، کملی والے یہ بھی صدیق ہے، آزما کے دیکھ لینا۔ فرمایا صدیق اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا، رفیق تجھے بنا دیا ہے، چل کر کملی والے سارا سامان تیار کر کے بیٹھا۔ جب باری غار سور کے چمنے کی آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کندھے پر سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ آدیو ایک میرا بھائی مجاز آئی نہیں، بولی نعمت اللہ بھی، میں بھی میرا چیزوں اتنی مرتبہ اللہ کا گھر دیکھ کے آئے، خدا کی قسم پاکستان سے وہاں جا کر طواف کرنا آسان ہے، غار سور سے چڑھنا مشکل ہے۔ جوان جوان آدمی 2-2 لیٹر پانی کی بوتلیں لے کے جائے کب پڑ جاتی ہیں، وہاں سے نیچے اترو بھرم آ جاتا ہے۔ صدیق نبی کو جب کندھے پہ لے کے گیا، نبوت کا بہت کندھے پر اٹھا کے لے کے گیا، حضور بار بار صدیق کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، صدیق کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کبھی پیروں پہ نظر، کبھی صدیق کے چہرے پہ نظر، پیروں سے خون کا فوارہ، جہاں پیر لگتا ہے پتھر اندر چڑھتا ہے، خون نکل آتا ہے، آنکھیں دیکھتے صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، سہلا کے فرمایا ابو بکر درد کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے آنسو آ رہا ہے، کہاں میں نبوت کا چمکا، نبوت کا وجود ہے۔ جب 6000 کی پنڈی بلندی پہ لے گئے، آپ ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، اگر کوئی مجھے جانور نظر آیا مجھے ڈسے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا، کملی والے کا تیرے پیر میں کانٹا بھی چبھ گیا تو صدیق کیا جواب دے گا، ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر یہ غار کی کہانی آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی، صدیق اکبر ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں خدا بتلانا چاہتا تھا، کبھی غار میں نظر آئے گا، کبھی مزار میں نظر آئے گا، کبھی جنازہ پڑھانے کے لیے فاطمہ کے مصلی پہ فاطمہ کا مصلی پہ نظر آئے گا۔ میرے عزیزوں جب سر نبی کا گود میں صدیق کے تھا، صدیق دیکھ رہا تھا، اشوانے نے کہا صدیق تجھے اگر اپنی یاری کا پاس نبھایا تو ہم نے بھی آج وعدہ پورا کر دکھایا، دیکھ دنیا دیکھے گی، عمر کو 1 گھنٹے کا ٹائم ملے گا، بلال کو 2 گھنٹے کا ٹائم ملے گا، عائشہ کو بھی 1 گھنٹے کا ٹائم ملے گا، دن محمد مدینے کے بازار مسجد میں ہوگا، رات گھر میں ہوگا، لیکن صدیق تیرے آج والے نیارے ہو گئے، اتنا دیکھے گا، 2 گھنٹے دیکھ تیری مرضی، 4 گھنٹے دیکھ تیری مرضی، 1 دن دیکھ تیری مرضی، 2 دن دیکھ تیری مرضی، 3 دن دکھایا، فرمایا صدیق دل بھر گیا، کہ اللہ ابھی میرا دل نہیں بھرا، صدیق تو نے صبح شام دیکھا، صدیق تو نے لیل و نہار دیکھا، گرمی سردی میں تو 3 دن گود میں دیکھتا رہا، اب بھی دل نہیں بھرا، کہ اللہ اب بھی دل نہیں بھرا، فرمایا جا جبرائیل میرے نبی کو جا کے کہہ دے تیرا دیدار کرنے سے صدیق کا دل نہیں بھرا، اللہ نے احساس دے دیا، محمد تیرے روزے میں صدیق کو اللہ سلا دے گا، اللہ اکبر، پھر قیامت تک کے لیے اللہ کھلی چھوٹ دے دے گا، یا اللہ کیا کروں گا، صدیق کو کہنا تو دیکھتا جا، محمد اپنے چہرے کا قیامت تک دیدار کراتا جائے گا۔ جب لگا پاؤں میں زخم اور ڈگ سانپ کا، پھر یہ زخم میں عزیزوں یہ ڈگ پوری ٹانگوں میں سرایت کرتے ہوئے جب صدیق کی آنکھوں تک یہ زہر پہنچا، تب ٹپ آنسو حضور کے چہرے پہ گرنے لگے، نبی اب اندازہ لگاؤ آنسو کہاں گرا ہوگا، میرے پیر کا آنسو گرے میں آنکھوں پہ لمٹتا ہوں، میرے پیر کا آنسو گرے میں ہاتھوں سے صاف کرتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ جلسوں میں رو کے دکھایا، لوگوں نے رومال سے آنسو صاف کرتے رومال سوال کے رکھ لیا، صدیق تیرا کیا کہنا، پتہ نہیں آنسو رخسار پہ گرا ہوگا، پتہ نہیں آنسو ہونٹ پہ گرا ہوگا، پتہ نہیں آنسو آنکھ پہ گرا ہوگا، جب صدیق نے رو کے دکھایا، مصطفیٰ نے مسکرا کے دکھایا اور کہا صدیق کیا ہوا، مجھے تکلیف پہنچے میری بیوی پوچھے گی، مجھے کوئی بیماری آ جائے میرا بچہ پوچھے گا، صدیق تجھے تکلیف آئی، کملی والا کہہ رہا تجھے کیا ہوا، صدیق کہتے رب کعبہ کی قسم ہے، جب حضور نے کہا تجھے کیا ہوا، اللہ کی قسم میرا زخم والا درد بھی اسی وقت ٹھیک ہو گیا تھا، حضور نے فرمایا رویا کیوں ہے، میں نے کہا کملی والے لگتا ہے آنسو، لگتا ہے ڈگ پیر پہ لگا، کسی جانور نے کاٹا، جب دیکھا 14 ڈگ تھے، صدیق تو نے بتایا کیوں نہیں، کملی والا تو آرام کر رہا تھا، اگر تیرے آرام میں خلل آ جاتا قیامت کے دن ساری
معیت کے سامنے اللہ دعوت کے کٹہرے میں لاتا اور کہتا صدیق میں نے تجھے 3 دن کے لیے اپنی امانت دی تھی، تجھے 3 دن میں میرے نبی کو آرام کرنے نہ دیا۔ اللہ اکبر، صدیق جان دے سکتا تھا، محمد تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آپ کو تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں عزیز و پیر پہ برداشت کرتا رہا۔ اس لیے کہتا ہے موزی کے تک تک جلے دریا ایڑی نفیس تھے، پھر بھی حبیب نونا جگایا صدیق نے۔ اور اسے میں جا کے دیکھو کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دیکھو لہلایا صدیق نے۔ اور تو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، نبی کو بستر ہی ساتھ لگوا لیا۔ پھر امام خود ابو بکر، امام خود ابو بکر ہے درہ مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑا یا صدیق نے۔ اللہ اکبر، تن من کے دھن اولاد بھی باری حضور کو کہہ دو بے شک، تن عمرت واسے کو بے شک، کہہ دو بے شک، شان صدیق اکبر۔ تن من کے دھن اولاد بھی باری حضور کو، سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے با یا صدیق نے۔ فرمایا صدیق ہجرت کی رات ہے، 1 رات نہیں 2 رات ہے، 3 راتیں ہیں، صدیق آج پہلے دار تو بن جا، قیامت تک سینے سے لگا کے سلاؤں گا، روزہ انور میں قیامت کی صبح تک میں تیری پہرے داری کروں گا۔ پھر وہ غار کی رات حسد بتلانا چاہتا تھا، ایک بچی بھی پہاڑی کی چوٹی پہ آئی، اللہ اکبر، منہ بھی بنا ہوا ہے، منہ پر بھی گنڈا سا، چہرے پر بھی گنڈا سا، دوپٹے سے کان بھی چھپایا ہوا ہے، کہ حضور علیہ السلام کے سامنے آئی۔ وہ اسما نملی مجاہدہ، جب روٹی کا توشہ دار رکھا، حضور علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا بیٹی اسما کیا ہوا؟ اب اسما خاموش ہے، کہنے لگی اگر میں جھوٹ بول دوں تو صدیق کی بیٹی نہیں رہتی، اگر میں ہاں کر دوں اللہ کہے گا میرے نبی کی خاطر تھوڑی سی تکلیف آئی تھی برداشت نہ کر سکی۔ یہ امتحان اسما سمیت 3 ہستیوں پہ آیا۔ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام پہ آیا تھا، جب آپ بت باڑے میں داخل ہو کے بتوں کو توڑ آئے تھے، نمرود نے بلایا تھا، بل فعلوا کبیرہم ھذا قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ پورے نمرودی لشکر میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ تو نے کیا ہے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ اگر ہاں کہہ دوں، یا اللہ اگر ہاں کہہ دوں تو جان جاتی ہے، یا اللہ اگر نہ کر دوں تو جھوٹ بولنے سے نبوت جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا خلیلہ ایسا جواب دو وہ دلواؤں گا کہ دنیا حیران میں پڑ جائے گی، کہ خود جواب نہ دے بلکہ اس بت کی طرف کہہ دے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ رکھا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم یہ تو بولتے کوئی نہیں، کبھی آج تم اپنے خداؤں کو بلا لو، یا آج میں اپنے خداؤں کو بلاتا ہوں۔ دوسرا امتحان سیدہ اسما پر آیا تھا، جب ابو جہل دروازے پر آیا تھا اور آ کے کہنے لگا اسما تیرا ابا کہاں گیا؟ کہ نشے سے دفن میں پڑ گئی، اگر جھوٹ بول جاؤں تو باپ کی صداقت میں دھبا آئے گا، اگر سچ بتا دوں تو نبوت کا راز کھل جائے گا۔ میں نے اللہ کے نام کی طرف سہارا لیا۔ اسما سے پوچھا صدیق کہاں ہے؟ کہا جہاں جانا تھا چلے گئے۔ کہاں گئے؟ کہا جہاں ہے وہیں جانا تھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کملی والا کہا کہ صدیق کو پتہ ہوگا؟ کہ نہیں بتائے گی، نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے بالوں کی چٹیاں سے پکڑا اور پتھر کی نوک پہ مارتے ہوئے تماچا منہ پہ مارا، کہا چیرا بھاری زمین پہ گر گئی۔ بس یہ کہنا تھا۔ صدیق کہنے لگے کہ میں نے حضور کو دیکھا، آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے، لڑی ہے، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ میں نے کہا کملی والے کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا صدیق میں تو تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، تیری آل کے احسانوں کا بدلہ کیسے دوں گا؟ پھر آل میں نبوت والے نبی نے اپنا دامن پھیلایا اور فرمایا یا اللہ دیکھ لے یہ صدیق ہے، میں تو صدیق کی یاری پہ ناز
मदीने पाक हुजूर अलैहि सलाम को लेके जा रहे थे, आगे हुजूर को बिठा रखा था, पीछे सिद्दीक अकबर बैठे हुए, रास्ते में ऊंटों का इनाम पाने वालों ने तकब कर लिया और सिद्दीक अकबर से कहने लगे मन हाज़ा रजुल, ये जो तेरे आगे बैठा ये कौन है? सिद्दीक ने हुजूर की तरफ मुंह किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, सच बोल दूं तो यारी टूट जाती है, झूठ बोल दूं तो सदाकत का ताज उतर जाता है। हुजूर अलैहि सलाम ने यूं करके आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए, सिद्दीक के दोनों कंधों को पकड़ा, सिद्दीक बोल, अब तू नहीं बोल रहा, तेरी जुबान पे रब बोल रहा है। जब सिद्दीक अकबर से पूछा मन हाज़ा रजुल, ये कौन है जो तेरे आगे बैठा हुआ है? सिद्दीक मुस्कुरा के हुजूर के चेहरे को देख के कहते बता दो। हुजूर ने फरमाया बतला दे। फरिश्तों ने भी आंखें खोली, पता नहीं अब क्या बतलाएगा, ये कहेगा नबी है, अगर कहेगा नबी तो सिद्दीक की यारी चली जाती है, अगर कहेगा मैं नहीं जानता तो दुनिया में सिद्दीक सिद्दीक ही रहेगा। हुजूर ने देखा, मुस्कुराए, क्या बताएगा? फिर उस पूछने वाले की तरफ मुंह किया, कहने लगे हाज़ा रजुल यहदीनी सबीली, ये तो मुझे रास्ता बताने वाला आया। वो काफिर पीछे हट गया, वो समझा दुनिया का रास्ता बताने वाला आया। सिद्दीक ने कहा ओए पगले, दुनिया का रास्ता बताने वाला नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता बताने वाला आया। जमाती शादी का महीना, सिद्दीक अकबर की वफात का महीना है और सिद्दीक अकबर के नारे लगाने वाला एक शेर था, एक जवान था। जैसे सदियों में माए कभी कभी पैदा किया करती हैं, रब काबा की कसम तुम्हें शेखुल हदीस तो बड़े मिलेंगे, तुम्हें वली बड़े मिलेंगे, पूरा सिंध का सब धरती वलियों से भरी पड़ी है, तुम्हें बड़े बड़े वली कामिल मिलेंगे, लेकिन हक नवाज जैसा तुम्हें बहादुर नहीं मिलेगा, वहाँ आयशा का गुलाम नहीं मिलेगा, सिद्दीक अकबर पर मन मिटने वाला नहीं मिलेगा। रब काबा की कसम है, जो उछल उछल के कहा करता था या अल्लाह इन जालिमों से कह दो मेरी माँ को गाली दो, बर्दाश्त करूंगा। सिद्दीक की गाली, सिद्दीक की बेटी को गाली दोगे या अल्लाह, झटके नौजवान से बर्दाश्त होगी। अल्लाह ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त आएगा इन्हीं से मुबारकबाद दिलवाऊंगा। ओ लोगों, पूछो डॉक्टर खलील अहमद सलाह से जो इस वक्त डेरे इस्माइल खान में मौजूद है, पूछो मेरे अजीजों मौलाना शबीर अहमद से जो मस्जिद शहीदा वाली कसूर में मौजूद है। कहने लगे इमाम काबा मेरी गाड़ी में बैठ के अमीर अजीमत कॉन्फ्रेंस में आ रहा था और आंखों से आंसू बहा रहा था। मैंने इमाम काबा से पूछा, मैंने कहा क्या है, क्यों रो रहे हो? कहने लगे तुम्हें पता है इस मर्द कलंदर के एजाज में मैं यहाँ तकलीफ करने के लिए आ रहा हूँ, दुआ करने के लिए आ रहा हूँ। जिस दिन ये मर्द कलंदर दुनिया से रुखसत हुआ था, मैं मवाले रियाजुल जन्नह में बैठा हुआ था, आंखें मेरी बंद थी, किसी ने कान में आके कहा अम्मा आयशा के नारे लगाने वाला जिसकी इज्जत पे कुर्बान हो गया, आज दरवाजे पे गोलियों की बुछाड़ में शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। इमाम काबा कहने लगे, मैं किबले की तरफ मुंह करके बैठा था, जब उसने कान में कहा मैं बेसार सा रोने लग गया, मैंने किबले से मुंह मोड़ के हुजूर के रोजे की तरफ कर लिया, मेरी आंखें बंद की, मैंने कहा या रसूल अल्लाह तेरी बीवी की इज्जत का मुहाफिज तेरे पास आ गया है, कबली वाले तेरी आयशा का बेटा तेरे पास आ गया है, कबली वाले उसे क्या एहसास दोगे? मैंने यूं करके आंखें बंद की, अल्लाह की तरफ से मेरे पे नींद का गलबा आ गया, मैंने क्या देखा, रोजानवर की खिड़की खुल गई, वो जो छत के अंदर शहीद हुआ था कमली वाला उसे गोद में बैठा है, वो लेके बैठा हुआ, उसके सर पर हाथ फेर रहा है और प्यार कर करके माथा भी चूम रहा है। पीछे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुरा रही है। हुजूर फरमाने देख के तेरा बेटा आ गया, देख के तेरा बेटा आ गया। मैंने जब यूं करके देखा, अल्लाहु अकबर, उसके माथे पर हाथ रखा हुआ, फरमाने थे ए हक नवाज मोहम्मद भी तेरे से राजी हो गया, मेरी अर्शवा मेरी आयशा सिद्दीका भी तेरे से राजी हो गई है। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे, और जिसके जनाजे को 1 लाख हदीसों के हाफिज अब्दुल्ला दरखास्ती ने कंधा देते हुए रोके दिखा दिया था। अब्दुल्ला दरखास्ती भी कह रहा था, उसके जनाजे की चरपाई की तरफ देख के कह रहा था कि कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। जब ये उसके कानों में पहुंची
تو شہید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. پھر وہ شہید کہہ رہا تھا مجھے نجات دینے والوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. جواب میں صحیح کہہ رہا تھا ان کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں. صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. بچہ بچہ یاد کرے گا, جوان یاد کرے گا. شیخ الحدیث بھی مجھے رحمت اللہ لے کہے گا, مفسر قرآن بھی مجھے رحمت اللہ لے کہے گا, اولیاء کرام بھی مجھے رحمت اللہ لے کہیں گے, کیونکہ میں نبی کی عزت پہ قربان ہو گیا. پروردگار عالم نے مجھ چیز کو بھی قیامت کی صبح تک زندہ کر دیا ہے. مسلمانوں خدائے پاک کی قسم ہے, عقیدہ صحابہ کی عزت والا لے کے جانا, نبی کے صحابہ کی بغاوت کا نام دل میں لے کے نہ جانا. یقین جانو جب زبان پر جب موت تیر کرنے زبان پر ہو, ایک تو لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو, دوسرا محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہو, اور تیسرا وا صحابہ کا زبان پہ نعرہ ہو. رب کعبہ کی قسم ہے جو صحابہ کا نعرہ کفن میں لے کے چلا گیا, فرشتہ بھی لے کے اسے مسکرانے لگ جائے گا. یہ تو صدیق ہے, قیامت کا دن ہوگا. اللہ پوچھے گا عبدالحنان کیا لایا, کہو الہی بھیت کی جامع مسجد حسنین کریمین میں جمعہ لے کے آیا. اللہ کہیں گے پڑھے کر. باری صدیق کی آئے گی, صدیق کو کیا لایا. اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق نمازیں نہیں دکھائے گا, صدیق روزے نہیں دکھائے گا. کیا دکھائے گا, کہے گا نہ ہدیہ کہاں ہے, اللہ یہ لے کے آیا. اللہ اکبر صغیرہ کہاں ہے, اللہ یہ لے کے آیا. ابو فقیہ کہاں ہے, یہ لے کے آیا. آخر میں اللہ کہیں گے اور کیا لایا, میں کہوں گا محمد کا بلال کہاں ہے. اللہ فرمائیں گے اللہ یہ میں اسے لے کے آیا, میں نے سارا پیسہ خرچ کیا, 40 غلاموں کو آزاد کر کے تیرے محمد کے قدموں میں بٹھایا. اور جو صدیق بھی آلا, صدیق نے جو غلام آزاد کرائے وہ بھی آلا. حبشے کا بلال ہے, مار پڑ رہی ہے, امیہ کی مار پڑ رہی ہے, رونے کی آواز آئی. نبوت کے حجرے کا پردہ ہٹا, دیکھا کون ہے, پتہ لگا بلال کو. حضور کی نظر پڑی, جلدی سے اپنے آنسوں کو صاف کیا, حضور کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے کملی والے اندر جا کے بیٹھ جاؤ, جب تک بلال زندہ ہے محمد تیری ذات پر کوئی آنکھ آنے نہیں دے گا, نہ دین پہ کوئی انگلی اٹھانے دے گا. یہ تو ایک بلال ہے. رب کعبہ کی قسم, اللہ کے نبی جب دنیا سے گیا تو 1.25 لاکھ بلالوں کو چھوڑ کے گیا, 1.25 لاکھ عمر کو چھوڑ کے گیا, 1.25 لاکھ صدیق جیسے جذبے والوں کو چھوڑ کے گیا. میرے عزیزوں یہی وجہ ہے آج میری زبان پہ اسلام کا نام ہے, آج میری زبان پہ کلمہ ہے, آج میری زبان پہ تیرے میرے مال سے مسجدیں بن رہی ہیں, مدرسے بن رہی ہیں. رب کعبہ کی قسم یہ کریڈٹ سارا صحابہ کو جاتا ہے, کیونکہ صحابہ کی قربانیاں لگی. اللہ جل شانہ نے تجھے مجھے ایمان نصیب فرمایا, اسلام کی دولت عطا فرمائی. اللہ اکبر, پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ غنی, پھر ہر زبان والا کیوں نہ کہے لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا صحابہ کا, در طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا. صحابہ بنیاد ہے, صحابہ اساس ہے اسلام کی. ہمارے اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری رسائی, ہماری نسبت اور ہماری پہچان, حضور کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ پکڑوانے والے درمیان میں صحابہ واسطہ ہے. خواہ وہ صحابی ابو بکر ہو, خواہ وہ صحابی معاویہ ہو, خواہ وہ صحابی عمر ہو, خواہ وہ صحابی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہو, خواہ وہ صحابی عثمان ہو, خواہ وہ صحابی حضور کا سسر ام حبیبہ کا ابا حضرت ابو سفیان ہو. محمد کے سارے صحابہ برحق, حضور کے سارے صحابہ برحق, جو ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, وہ سارے کے سارے صحابہ برحق. صحابہ اکرام کے ذریعے سے اللہ نے دین ہمارے تک پہنچایا.
کہ جب دین ہماری زندگیوں کے اندر آیا تو اللہ جل شانہ نے ہم سے وہ اعمال کروائے جو اللہ نے اعمال تحفے میں اپنے پیارے نبی کو دے کے بھیجے. نماز کا تحفہ، روزے کا تحفہ، حج زکات کا تحفہ، اخلاقیات کا تحفہ. پھر ان تحفوں میں سے اللہ نے ایک تحفہ دیا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تحفہ ہے. تمہارا مال اللہ اکبر اللہ کے دین پہ لگے، مساجد پہ لگے، مدارس پہ لگے، رفاع عامہ کے کاموں میں لگے، بچیوں کی شادیوں کی رخصتی میں لگ جائے، بیوہ کے سر پہ چادر دوپٹے پر، یتیم کی کفالت میں، بے سہاروں کے سہارا، کسی گھر کے اندر اناج پانی نہیں، ان کے گھر کے اندر راشن پانی کے انتظام کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مصرف میں، کسی نہ کسی دین کے کام میں، کسی نہ کسی دین کے شعبے میں ہمارا پیسہ لگنا چاہیے. بھائی نعمت اللہ فاروقی نے اللہ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں کس مقدر والے نے یہ زمین دی. بھائی عارف صاحب جن کے گھر بیٹھ کے کھانا کھا کے آئے، اللہ سے جزائے خیر دے، اس کے والد حسین دے، اور جتنے مسجد کے دائیں بائیں کے پڑوسی اور خصوصاً پورے بھیڑیا والے علاقے والے جنہوں نے چند مہینے کے اندر ماشاءاللہ یہ عالی شان مسجد تیار کر دی. مجھے بلانے کا مقصد اور آپ کو یہاں اجتماعی طور پر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے تم اپنے پاڑے، اپنے محلے اور پڑوس کی مساجد کا تعمیراتی کام میں، دیکھ بھال میں، مسجد کے بلوں میں تم خیال کرتے ہو، یہ اللہ کا گھر، اس کی نسبت پہنچ چکی ہے. ایک نسبت اللہ کے ساتھ، پھر دوسری حسنین کریمین نبی کے نواسوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ. تو اس مسجد کا بہت سارا کام باقی ہے. 5 منٹ میرے عزیزوں ہمارے پاس ہے. اس مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے اپنے والد صاحب کی طرف سے، اپنی اماں جی کی